میں اپنی دکان پر کھڑا تھا جب اچانک مجھے ملازموں کے شور کی آواز آئی۔ وہ کسی سے جھگڑا کر رہے تھے، ساتھ ہی ایک ملازم لڑکا چور چور کی صدا لگا رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک سفید دوپٹے میں ملبوس عورت ہاتھ میں کچھ لیے کھڑی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید کوئی بوڑھی فقیر نہیں ہوگی۔ میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ تبھی وہ لڑکا بولا، مالک، یہ لڑکی چوری کرنے آئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ سچ میں ہی اس قدر خوبصورت آنکھیں، چہرہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ ہاتھ میں تھیلی تھامی تھی۔ تھیلی میں وہ تندوری چکن تھا جو میری دکان پر سیل ہوتا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ ایک لڑکی کس قدر مجبور ہوگی جو بیچاری کھانے کی چیزیں چوری کرنے آئی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے ملازموں سے جانے کا کہہ دیا اور خود ہی اس سے بات چیت کا فیصلہ کیا۔ میں نے دیکھا اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرا دل اسے دیکھ کر بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں عورتوں سے ویسے ہی بیزار رہا کرتا تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے کوئی لڑکی بہت خوبصورت اور اچھی لگی تھی۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، اگر تمہیں یہ کھانے کی چیز چاہیے تھی تو تم مانگ بھی سکتی تھی، چوری کیوں کی؟ وہ لڑکی آنسو بہاتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگی، میں کیا کروں، 3 دن سے بھوکی ہوں، کچھ بھی نہیں کھایا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میرا دم نکل جائے گا۔ پھر میں نے دکان پر کام کرنے والے رشید کو آواز دی اور اسے دکان پر پکنے والا کھانا لگانے کے لیے کہا۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ میں اس چور لڑکی کے لیے اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہوں، لیکن یہ بات تو کوئی میرے دل سے پوچھتا جو پہلی نظر میں اس لڑکی کے آگے ہار بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی اب پاگلوں کی طرح کھانا کھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ وہ بھوکی ہے۔ کھانا کھاتے ہی اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے روکوں، پوچھوں تو صحیح کہ آخر وہ اس دنیا میں بھٹکتی کیا کر رہی ہے، لیکن یہ خواہش میں اپنے دل میں ہی دبا کر رہ گیا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی، میں نے رات کے 1 بجے دکان بند کی، سارے ملازموں کو چھٹی دی اور خود بھی گھر کی راہ لی۔ ویسے بھی میں اکیلا رہتا تھا، گھر میں میرا انتظار کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی میں راستے سے ہی گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک درخت کے نیچے بیٹھے وجود پر پڑی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سفید دوپٹہ پہنے، کالے رنگ کی چادر لپیٹے، بلا شبہ یہ لڑکی وہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، پھر سے اس سے ٹکراؤ ہو جائے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر کر بھاگنے لگی، لیکن میں نے اسے کہا، رکو لڑکی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ خوفزدہ لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، وہ لڑکے میرا پیچھا کر رہے تھے، اسی لیے چھپ کر یہاں بیٹھی ہوں۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، لیکن یہاں تمہاری عزت اور جان دونوں کو خطرہ ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، اگر تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ بات میں اب اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہے یا پھر خود گھر والوں نے اسے نکالا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میری وجہ سے آپ بہت پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں کہنے لگا، کیسی پریشانی؟ دیکھو میں اکیلا رہتا ہوں، میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اس سنسان راستے پر میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ اس دنیا میں گھومنے والے درندے تمہیں نوچ لیں گے۔ اب وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جبکہ میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں پسند کیا تھا اور وہ میرے ساتھ آ رہی تھی۔ اس سے بھلا خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ لڑکی تو ایک دم سے ہی۔ میرا نام اسلم ہے۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں 17 سال کا ہوا تو اچانک میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک دکان چلاتے تھے، اس کے بعد دکان چلانے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ میرے ماں باپ کی میرے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ پھر 2 سال بعد اچانک امی بھی انتقال کر گئی۔ ویسے میں اپنے ماں باپ کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوا تھا، اور یہ خوشی شاید انہیں راس نہیں آئی تھی۔ ابھی میں اس بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی زندگی میرا مقدر بنے گی جو صرف مجھ پر بوجھ ہوگی۔ ابو کی دکان سنبھالتے سنبھالتے کب میں نے اتنی ترقی کی کہ میری دکان شہر کی مشہور و معروف دکان بن گئی۔ میں تندوری چکن سیل کیا کرتا تھا
اور میرے ہاتھ کا ذائقہ بے حد عمدہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وقت گاہکوں کا رش رہتا۔ میری دکان پر 2 ملازم بھی کام کرتے تھے۔ میرے رشتہ دار جو دیکھتے تھے کہ میں ایک اچھا کمانے والا نوجوان ہوں، وہ چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں، لیکن میرا کسی بھی عورت یا لڑکی پر اعتماد کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ یا وجہ یہ تھی کہ میں شادی جیسی ذمہ داری سے دور بھاگتا تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے آج میں 35 سال کا ہو گیا۔ آج تک میرے دل میں کوئی عورت بس نہیں سکی تھی، نہ ہی میں کسی کو ایسے نظر سے دیکھتا، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ 18-19 سال کی لڑکی اچانک میرے دل کو چھو جائے گی۔ اپنے سے اتنی کم عمر لڑکی کو میں پسند کرنے لگ جاؤں گا کہ اسے گھر ہی لے آؤں گا۔ وہ میرے گھر کو سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں اس سے کہنے لگا، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، مجھے بتاؤ اپنے گھر کا پتہ وغیرہ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگی، نہیں نہیں، میں کبھی بھی اپنے گھر نہیں جاؤں گی، میں وہ گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اگر آپ نے ایسا کیا تو میں یہاں سے بھی بھاگ جاؤں گی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ میں حیران پریشان تھا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کیوں آئی ہے۔ شاید کسی لڑکے کا معاملہ تھا۔ پھر میں نے بڑی نرمی سے اس سے پوچھا کہ کیا کسی لڑکے نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، بس میری ایک مجبوری تھی، اسی لیے میں اپنے گھر سے بھاگ آئی ہوں، کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس سے زیادہ سوال جواب کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ بہت خوف زدہ اور سہمی ہوئی تھی۔ اگر میں اس سے زیادہ پوچھتا تو شاید وہ یہاں سے بھی بھاگ جاتی۔ جب صبح میں کام پر جانے کے لیے اٹھا تو وہ سو رہی تھی۔ پھر میں اسے یوں سوتا چھوڑ کر دکان پر چلا آیا۔ دکان پر میرا دوست ساجد بھی ملنے آیا۔ میں ابھی اس سے بات چیت کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہی 2-3 آدمی ایک تصویر دکھاتے لوگوں سے کچھ پوچھنے لگے۔ میں حیرت زدہ تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے، لیکن جیسے ہی اس تصویر پر میری نظر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ اسی لڑکی کی تصویر تھی، اور وہ دونوں آدمی میری دکان پر کام کرنے والے ملازم سے کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کو تم نے دیکھا ہے؟ ملازم بھی اسے پہچان گئے، لیکن میں نے انہیں آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ وہ انجان بن جائے۔ میں حیرت زدہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب یہ بات میں نے ان سے پوچھی تو وہ کہنے لگے، اس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، صرف 3 دن بعد، اگر یہ نہیں ملی تو ہماری بہت بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی مجھے غصہ آیا، شاید یہ لوگ اس کی زبردستی شادی کر رہے تھے۔ میں نے بھی انجان بننے کا ناٹک کیا۔ پہلے میں اس لڑکی سے سب کچھ پوچھنا چاہتا تھا، پھر ہی انہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے ان سے ایڈریس لے لیا تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، ان کا فون نمبر وغیرہ کیا ہے۔ اگر یہ لڑکی مجھے نظر آئی تو میں انہیں بتا دوں گا۔ پھر میں پورا دن دکان پر کام کرتا رہا۔ جیسے ہی گھر گیا تو میں حیران رہ گیا، وہ کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی حالت نے مجھے پریشان کر دیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید یہ بھوک کی وجہ سے نہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ میں نے یہ خیال نہیں کیا کہ پورے دن سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ جلدی سے میں نے اسے اٹھایا اور پھر ہوش میں لانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگی کہ میں بہت کمزور ہوں، میرا جسم اس قابل نہیں کہ مزید بھوک کی طلب برداشت کر سکے۔ میں نے اسے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، پھر اسے بتانے لگا کہ کچھ لوگ تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، یقیناً وہ تمہارے گھر والے ہوں گے۔ پھر میں اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو؟ دیکھو، اگر ایسا کیا ہے تو بہت غلط بات ہے، تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، ان کی کتنی بدنامی ہوگی۔ 3 دن بعد تمہاری شادی ہے، تم واپس چلی جاؤ۔ اس نے آنسو بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، اگر وہ میری شادی کسی انسان سے کرتے تو میں چپ چاپ کر لیتی، لیکن وہ میری شادی ایک جن ذات سے کرنا چاہتے تو پھر میں کیسے شادی کر لوں، کیسے اپنی زندگی برباد کر لوں؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہوئی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، آج کل کے دور میں ایسا کون کرتا ہے؟ اور وہ سر جھکا کر کہنے لگی، میرے دادا ایک بہت بڑے عامل ہیں، اور میرے باپ نے بھی یہ سب کچھ سیکھ رکھا ہے۔ ہر سال ان عملیات کو سکھانے کے بدلے میں جنات ان سے کچھ مانگتے ہیں، چاہے وہ کوئی جوان لڑکی ہو یا پھر ان کی کوئی قیمتی چیز، اور پھر وہ انہیں دینے سے منع بھی نہیں کرتے۔ اس بار انہوں نے ایک جوان لڑکی مانگی تھی جس کے بدلے میں وہ میری شادی اس جن ذات سے کر رہے تھے۔ اگر اس رات میں ان کی باتیں نہ سنتی تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جو اتنی تیاریاں میری شادی کی جا رہی ہیں وہ کس لیے ہیں۔ شکر ہے کہ میں وقت پر بھاگ نکلی،
ورنہ یہ لوگ میری زندگی برباد کر دیتے۔ لڑکی کے چہرے پر سچائی تھی۔ جب میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میرا نام نیلم ہے۔ ہم جدی پشتی رئیس ہیں۔ جس گاؤں میں رہتے وہاں پر لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ پہلے میرے دادا بہت غریب آدمی تھے، ان کے پاس ایک جھونپڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے پھر پرانے قبرستان میں جانا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے ان کے حالات بدلنے لگے۔ لوگوں نے اکثر انہیں کسی غیر فطری چیز سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ لوگوں کو شک تھا کہ یہ رات کو اسی لیے قبرستان میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ اکثر ہی وہ اس حصے میں پائے جاتے تھے جہاں پر عام طور پر لوگ جانے سے گھبراتے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ ان کے آس پاس آنے لگے۔ وہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرتے اور ان کے بڑے بڑے کام کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سینکڑوں جنات تھے جو ان کا کام کرتے تھے۔ بدلے میں وہ بھی جنات کو خوش کرتے تھے، بھلے ہی کسی جوان لڑکی کی شادی جنات سے کرنی ہو یا پھر انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا ہو، چاہے کسی نوزائیدہ بچے کو ان کے حوالے کرنا ہو، وہ یہ کام کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی شہرت دور تک پھیلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس حویلی کے مالک بن گئے۔ ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں سونا، چاندی اور دولت بارش کی طرح برسنے لگی۔ اب وہ گاؤں کی ایک مشہور شخصیت بن چکے تھے، اور یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے جنات کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے تھے۔ پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور میرے ابا کی شادی ہو گئی۔ میں ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور میرے 2 بھائی تھے، لیکن سب لوگ جان چکے تھے کہ دادا اور ابا کیا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا کام ابا کو سکھا دیا۔ اب ان کی جگہ پر وہ ان کی گدی پر بیٹھنے لگے۔ دادا نے انہیں یہ بھی سکھا دیا کہ جنات کو کیسے خوش کرنا ہے، ان کی کیسے ہر خواہش پوری کرنی ہے، بدلے میں وہ بھی تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا، یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، جب ایک جن ذات نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اپنے ارد گرد ایک الگ ہی دنیا دیکھی تھی۔ میں حیران ہوتی کہ عورتوں کا اتنا جمگٹھا ابا کے ارد گرد کیوں لگا رہتا ہے۔ اب میں جوان ہو چکی تھی، لیکن ایک رات میں نے اپنے کمرے میں عجیب و غریب سائے کو کھڑے دیکھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید حویلی کا کوئی فرد ہے، شاید میرا کوئی بھائی ہے جو میرے ساتھ رات کو شرارت کرنا چاہتا ہے، مجھے ڈرانا چاہتا ہے۔ میں جیسے ہی اٹھ کر بیٹھی تو اچانک سے میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی، اپنے کمرے سے نکل کر بھاگی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سبھی لوگ سو رہے تھے۔ پھر میں نے کسی کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ڈرتے ڈرتے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میں پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ پھر مجھے مسلسل وہ ہر روز دکھائی دینے لگا، مجھے وہ ہر جگہ پر دکھائی دیتے۔ میں سمجھ گئی کہ حویلی میں کچھ نہ کچھ غیر فطری ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے باپ دادا یہ سب کام کرتے ہیں، کیونکہ جنات کا ہماری حویلی میں آزادانہ آنا جانا تھا۔ میں اس بات پر اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ میں نے فوراً ہی اپنی ماں سے اس کا ذکر کر دیا کہ مجھے غیر فطری مخلوق دکھائی دیتی ہے جو ہر وقت مجھے دیکھتی رہتی ہے، اور رات کو سوتے وقت تو میرے کمرے میں موجود ہوتا ہے کوئی۔ میری ماں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کس وجہ سے وہ مجھے دکھائی دیتا ہے، اس لیے اس نے مجھے ہاسٹل میں جانے کا کہہ دیا۔ اس نے مجھے کہہ دیا کہ اگر میں اس حویلی میں رہوں گی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ ان کرموں کا پھل ہے جو تمہارے باپ دادا کرتے پھر رہے ہیں۔ اب ماں نے مجھے ہاسٹل میں شفٹ کروا دیا۔ یہاں کر میں تھوڑی پرسکون تھی، لیکن اکثر ہی رات کو ڈر جاتی۔ ایسے لگتا کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہے، کہ میں اکیلی کہیں نہیں جا سکتی۔ لڑکیوں نے مجھ سے دوستی کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ سب اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں رات کو بہت زیادہ ڈرتی ہوں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہوں۔ پھر کئی دن گزر گئے، لیکن ایک دن مجھے ہاسٹل سے بلاوا آیا۔ ابا نے مجھے گھر بلا لیا۔ اس نے ڈرائیور بھیج دیا کہ اب مجھے گھر جانا ہی تھا، لیکن جب گھر گئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے تو میری شادی کا انتظام کر رکھا ہے۔ ہر طرف میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ میں نے ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی۔ میں بار بار اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے تو میری منگنی بھی نہیں کی، پھر اچانک یہ شادی کی تیاریاں کیسی ہیں؟ لیکن وہ بہت خاموش لگ رہی تھی، وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ پھر بالآخر ہماری ایک وفادار ملازمہ نے مجھے بتایا کہ آپ کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ ایک جنات سے ہو رہی ہے، اور میں نے یہ باتیں کرتے ہوئے آپ کے دادا اور ابا کو سنا تھا۔
یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات میں ملازمہ کی مدد سے حویلی سے بھاگ نکلی اور شہر پہنچ گئی۔ شہر آ کر در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ اگر آپ مجھے کھانے کے لیے وہ چیزیں نہ دیتے تو شاید بھوک سے میری جان نکل جاتی۔ جہاں بھی جا رہی تھی لوگ مجھ پر گندی نظریں ڈال رہے تھے۔ تبھی میں نے مٹی اور کالک وغیرہ اٹھا کر اپنے منہ پر ملی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، نہ ہی میری خوبصورتی کو۔ میں جانتی ہوں کہ اس معاشرے میں ایک لڑکی کا رہنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ خدا کے لیے مجھے ایسا نہ کہیں کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں۔ اب جو لوگ مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں وہ یقیناً ابا کے ملازم ہوں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ میں اسی شہر میں ہوں، کیونکہ یہ شہر ہمارے گاؤں سے بہت قریب ہے۔ میری جان اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ بتایا تو مجھے بہت پریشانی ہو جائے گی۔ اس لڑکی نے الف سے یہ تک مجھے اپنی ساری کہانی سنا دی، جبکہ میں حیرت زدہ تھا کہ آج کل کے دور میں بھی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اور تم بھی کبھی چھت پر نہ جانا اور نہ ہی دروازے سے باہر جھانکنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اگر کسی نے تمہیں یہاں رہتے دیکھ لیا تو یقیناً ان لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ تم میرے گھر میں موجود ہو۔ یہ لڑکی جو مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا تعلق اتنے امیر خاندان سے ہوگا۔ وہ حویلی میں رہنے والی ایک امیر زادی تھی، جس کی زبردستی شادی اس کے باپ دادا ایک جن ذات سے کروانا چاہتے تھے، اور یہ کہانی میرے لیے بڑی عجیب و غریب تھی۔ یوں کئی دن گزر گئے، پھر وہ لوگ مجھے نظر نہیں آئے جو اس لڑکی نیلم کے بارے میں پوچھتے رہے تھے۔ شاید کسی نے بھی انہیں کچھ نہیں بتایا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ یوں تمہارا میرے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ تم میرے لیے نامحرم ہو۔ اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو لوگ تمہارے بارے میں عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ تب اس نے ایسی بات کی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے دل کی خواہش جاننے لگی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں بھی شاید یہی چاہتا تھا۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت خوبصورت اور کم عمر ہو، جبکہ میں ایک 30-35 سالہ مرد ہوں۔ تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے مضبوط سہارا چاہیے۔ اس شہر میں مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور کبھی کوئی جان بھی نہیں پائے گا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں رہتی ہوں۔ اس لیے اس گھر میں آپ کے نام کے ساتھ میں جڑنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ پھر 4 لوگوں کی موجودگی میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ جو بھی کپڑے یا دوسری ضرورت کی چیزیں تھیں وہ سب میں نے اسے لا کر دی۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، کیونکہ بچپن سے ہی میں اکیلی زندگی گزارتا آیا تھا۔ جب اس سے نکاح ہوا تو میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ آنے والی زندگی میرے لیے کس قدر پریشانی کا باعث بننے والی ہے۔ اب اس کے ساتھ میری زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ مجھ سے عمر میں بہت کم تھی، لیکن پھر بھی میں نے اسے بہت سمجھا دیا تھا، اور یہی کہا تھا کہ وہ اپنے بارے میں کسی سے زیادہ بات نہ کرے، اور جتنا محلے میں رہنے والی عورتوں سے دور رہے گی اتنی پریشانیوں سے بچی رہے گی۔ وہ میری یہ بات اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ پھر اس شادی کے صرف 2 مہینے بعد ہی اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی مجھے باپ بننے کی خوشخبری مل جائے گی۔ اب تو میں اسے چارپائی سے نیچے قدم بھی نہیں رکھنے دیتا، ہر وقت اس کا خیال رکھتا۔ میری دکان بھی بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ میں نے کس سے دشمنی مول لے لی ہے۔ میں اس کے دادا کو اچھی طرح سے جانتا تھا، جو کہ پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ پھر ایک دن جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا تھا تو اس کی گاؤں کے حویلی کے ایک ملازم نے ہمیں دیکھ لیا۔ شاید اسی نے جا کر اس کے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ اسی شہر میں موجود ہے اور اس نے شادی بھی کر لی ہے۔ میں اس بات سے بے خبر تھا، لیکن ایک دن جب میں دکان سے واپس آیا تو جیسے میری دنیا ہی رک چکی تھی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میرا سامان ٹوٹا پھوٹا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی گھر میں گھس کر میری بیوی کو اغوا کر کے لے گیا۔ محلے والے کہہ رہے تھے کہ 4 لوگ آئے تھے، وہ تمہاری بیوی کو ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے ساری توڑ پھوڑ کی ہے۔ اب میں رو رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ وہ امید سے تھی اور اس کے گھر والے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ کسی نے مخبری کر دی تھی۔ اب میں اسے کہاں تلاش کروں؟ ایک پل بھی میرا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ میں اس سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اب میں نے اس کے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اتنے بڑے لوگوں سے میں ٹکرا نہیں سکتا تھا۔
वो लोग शायद मुझे जान से मार दें। वो अपनी बेटी को वापस हवेली में ले गए थे। फिर एक रात मैं वहीं पहुंच गया। उस गांव में मुझे मालूम हुआ कि इस गांव में मौजूद सबसे अमीर लोग नीलम के घर वाले। उनकी शानदार हवेली मेरी आंखों के सामने थी। 2-3 दफ़ा मैंने इर्द गिर्द चक्कर लगाए। चौकीदार बड़े से गेट के सामने खड़ा था और मेरा अंदर जाना मुमकिन नहीं था। मैं वहीं एक फ़कीर के रूप में दरख्त के नीचे रहने लगा। आते जाते लोग मेरे बारे में अजीब व गरीब बात करते। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल बदल लिया था। चादर से अपना मुंह छुपा कर रखता। मैं तो सिर्फ एक लड़की की तलाश में उस गांव में आया था, जो मेरी बीवी थी और मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन किसी से पूछने की हकीकत बताने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं एक कमज़ोर शख्स था जो अपना कमाकर ज़िंदगी अपने ढंग से गुजार रहा था। लेकिन फिर भी जो मेरी मोहब्बत थी, मेरी बीवी के रूप में, वो मुझसे जुदा हो गई थी। मेरी हालत पागलों जैसी हो रही थी। मैं सारा दिन सारी रात बैठा रहता वहीं, मुंतज़िर रहता कि कोई औरत मेरे करीब से गुजर कर जाए और नीलम के बारे में बता दे। लेकिन एक रात जब मैं बैठकर उस दरख्त के नीचे रो रहा था, तब चुपके से कोई मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। वो एक नौजवान था। उसकी आंखें अंधेरे में भी खूब चमक रही थी। उसकी काली स्याह आंखें देखकर मैं हैरान रह गया कि ये कौन है जो इतने गौर से मुझे देख रहा है। क्या अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हो? वो मुझसे सवाल कर रहा था। मैं घबरा कर कहने लगा, कौन सी मोहब्बत? ये सुनकर वो बहुत ज़ोर से हंसा। उसकी हंसी से मैं खौफज़दा हो गया। वो कहने लगा, इतने नादान ना बनो, मैं सब जानता हूँ। तुम नीलम की तलाश में यहाँ आए हो। वो देखो, वो सामने जो हवेली है, वहीं पर रहती है ना तुम्हारी मोहब्बत। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। यह सुनकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि सामने बैठा ये खूबसूरत नौजवान मेरी मदद करने आया है। लेकिन उसकी अगली बात ने मुझे हैरान कर दिया जब वो कहने लगा, मैं हवेली वालों से बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ हूँ। मैं नीलम को तुमसे मिलवा दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। जो मैं तुम्हें कहता हूँ बस वही करते रहो। मैंने उससे वादा कर लिया कि जो वो कहेगा मैं वही करने को तैयार हूँ। बस किसी तरह मेरी बीवी को मुझसे मिलवा दो। वो मुझसे शादी कर चुकी है। वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। मैंने देखा उसकी आंखों में अजीब से चमक थी। वो कहने लगा, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि पहले से ही सब कुछ जान सकूँ। अब ये कौन था, उसका हवेली से क्या ताल्लुक़ था, ये मैं नहीं जानता था। लेकिन वो मेरी मदद करने को तैयार था। मेरे लिए यही बहुत था। फिर एक रात उसने मुझे अपने पीछे आने को कहा। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। जैसे ही हवेली की दीवारें मेरे सामने आई, यहाँ पर कोई भी नहीं था गहरे सन्नाटे के अलावा। फिर उसने एक काले रंग की चादर मेरे कंधों पर डाली और कहने लगा, वो सामने गेट मौजूद है, उसमें से गुजर कर जाओ और अपनी बीवी से मिल कर आओ। मैं हैरत ज़दा था। मैं कहने लगा, कोई मुझे देख लेगा तो जान से मार देगा और नीलम से मिलने भी नहीं देगा। ये सुनकर वो हंसा और कहने लगा, इस चादर के होते हुए तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे। यूँ समझो कि ये जादुई चादर है। अब मुझे सामने खड़े नौजवान से खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी बात मानकर मैं हवेली के अंदर चला आया। सच में ही चौकीदार के सामने से गुजरा तो उसे मैं नजर ही नहीं आया। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने देखा ऊपरी मंजिल में रोशनी थी। वहीं से एक लड़की गुजर कर अंदर जा रही थी, जिसके बाल बहुत लंबे थे, खूबसूरत थे। उसने नीले रंग का लिबास पहन रखा था। बिल्कुल वो नीलम जैसी नज़र आ रही थी। मैं समझ गया कि यही नीलम है। मैं चुपके से दूसरी तरफ से होता हुआ उस कमरे में पहुंच गया। जैसे ही अपनी चादर उतारी उसके कमरे में आया, अंदर नीलम बैठी आंसू बहा रही थी। लेकिन मुझे अपने सामने देखकर उसे यकीन नहीं आया। वो कहने लगी, असलम तुम आ गए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम मुझे लेने आए हो ना? मैं जल्दी से कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊँगा, लेकिन अभी किसी ने मेरी मदद की है तो मैं इस हवेली के अंदर आया हूँ। बस तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें तसल्ली देने आया हूँ। सारी ज़िंदगी ऐसे ही डर डर कर नहीं गुजारनी, इसलिए मैं तुम्हारे घर वालों से मांग कर तुम्हें ले जाऊँगा। उन्हें बताऊँगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। क्या तुमने ये बात घर वालों को बताई है? वो रोते हुए कहने लगी, वो मुझसे सख्त नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें तलाक दिलवाएंगे। तुमने हमारी बात नहीं मानी।
اگر ہماری حویلی کے لیے قربانی دے دیتی تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے. تو تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں کچھ نہیں جانتی لیکن میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں. میں اس سے کہنے لگا ابھی ممکن نہیں ہے. تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا اور دیکھو پریشان مت ہو. یہ سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. میں ابھی تم سے ملنے آیا ہوں لیکن بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا. میں اسے تسلی دے کر اسے پیار کر کے جلدی سے واپس آ گیا. مبادا کوئی مجھے دیکھ نہ لے. ابھی بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. پھر میں وہیں پہنچ گیا لیکن اس نوجوان کا یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا. میں اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اچانک وہ میرے سامنے آ گیا. میں حیرت سے اچھل پڑا. اس کے قدموں کی آہٹ بھی مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی. میں حیران پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا. پھر میں کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ چادر کیسی ہے جس کے ہوتے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکا. یہ سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگا یہ چادر کوئی عام چادر نہیں بلکہ یہ ایک جنات کی چادر ہے. وہ جن ذات کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہے. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. میں تھوڑا خوف زدہ ہوا. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بھیانک مذاق کر رہا ہے لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگا لیکن تم ان حویلی والوں سے کیسا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگا میں پہلے ان کی بیٹی سے بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن پھر معلوم ہوا کہ وہ معصوم ہے. اصل مجرم تو وہ آدمی ہے جس نے میری جن زادی کو اپنے پاس قید کر لیا تھا. آج تک اس کی دسترس میں ہے. جس چیز کا مجھے نیلم نے بتایا تھا اب وہ میرے ساتھ پیش ہو رہی تھی. میں سمجھ گیا تھا کہ اس سب کے پیچھے یہی وجہ ہے کیونکہ میں نے نیلم سے شادی کی. میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگا لیکن کس آدمی نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ کیا وہ نیلم کا باپ ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں کہنے لگا کہ مجھے میری بیوی نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا. حالانکہ میں اسے غلط سمجھ رہا تھا لیکن وہ غلط نہیں ہے. اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. اس کی شادی زبردستی ایک جنات سے کروائی جا رہی تھی تبھی تو اس نے مجھ سے شادی کی. یہ سن کر وہ کہنے لگا ہاں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں تھا. میں نے ہی ان کو اس بات کے لیے مجبور کیا تھا. صرف اپنی جن زادی کا بدلہ لینے کے لیے اب میں ان کی بیٹی کو ان سے دور کروں گا. جب تک وہ میری جن زادی کو آزادی نہیں دلوائیں گے وہ ان سے ایک اہم کام کروا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ اسے آزاد کریں تاکہ وہ میرے پاس آ جائے. میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. میں سمجھ گیا تھا کہ اس کی کیا تکلیف ہے. اگر میری بیوی مجھ سے دور ہے تو اس جن ذات کی بھی بیوی اس سے بہت دور ہے. تبھی تو وہ بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے. پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں. ایسے ہی چپکے چپکے تمہاری مدد کے لیے آیا کروں گا. بس تم چاند کی 14 تاریخ کا انتظار کرو. جیسے ہی وہ تاریخ آئے گی تمہیں تمہاری بیوی مل جائے گی. اس کے بعد میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ ان کی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے کے آؤں. کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے ایک انسان کی مدد کی ہے. وہ اپنی بیوی کو اس حویلی سے نکال کر لے گیا. وہ سب سمجھیں گے کہ تمہاری بیوی میرے پاس ہے لیکن ان سے اس شرط پر اسے ملواؤں گا کہ وہ جن زادی کو آزاد کر دے. تمہیں یہ بات منظور ہے؟ میں اس سے کہنے لگا ٹھیک ہے. مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا ہے. اگر تم میری مدد کر رہے ہو تو مجھے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بھلے آگ کے دریا کو بھی پار کرنا پڑے میں وہ بھی کر گزروں گا. اب وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا لیکن مجھے خوشی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کر رہا ہے. ورنہ اکیلے حویلی والوں سے ٹکر لینا اتنا آسان نہیں تھا. میں ہر روز اس درخت کے نیچے بیٹھتا لیکن ایک دن ایک عورت نے نیلم کے پاس بھی یہ خبر پہنچا دی کہ اس گاؤں میں ایک فقیر آیا ہے جو ہر وقت درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے. پھر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب وہ حویلی کی ایک ملازمہ کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرنے آئی تھی. وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ فقیر کون ہے لیکن اس نے مجھے پہچان لیا تھا. وہ روتے ہوئے کہنے لگی اسلم تم میری وجہ سے ایک فقیر کے روپ میں اس گاؤں میں رہو گے؟ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. میں گھبرا کر اس سے کہنے لگا خدا کے لیے چپ ہو جاؤ نیلم ورنہ اگر کسی کو خبر ہو گئی کہ میں صرف تمہیں لینے کے لیے اس گاؤں میں آیا ہوں تو غضب ہو جائے گا. کہیں حویلی کے لوگ مجھے جان سے نہ مار دیں. وہ کہنے لگی ایسا کبھی نہیں ہوگا. بس میں جلد تمہارے پاس آؤں گی. میں مسکرا کر کہنے لگا کہ میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں. تمہیں میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آج وہ مجھ سے ملنے آئی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی. اتنے دن سے جو میں اذیت اپنے اندر برداشت کر رہا تھا وہ سب ختم ہو گئی تھی. ایسے لگ رہا تھا مجھے نئی زندگی مل گئی. وہ مجھ سے مل کر چلی گئی اور میں نہر کے کنارے آ کر بیٹھ گیا.
आज ये गांव और उसकी हरियाली मुझे बहुत सुकून दे रही थी। मुझे यकीन था कि नीलम वापस मेरे पास आ जाएगी। उस जिनजात ने मेरी मदद करने का वादा किया था और यही बात मुझे सुकून दे रही थी। फिर एक रात जब मैं अकेला यहाँ बैठा था, पूरे चांद की रात को देख रहा था, अचानक मेरे जहन में झमाका हुआ कि आज चांद की 14 तारीख थी। उस जिनजात ने मुझसे वादा किया था कि आज नीलम मेरे पास पहुँच जाएगी। मैं बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। अचानक ही सामने काले कपड़ों में मलबूस एक लड़की आती दिखाई दी। मैं चौकन्ना होकर उसे देख रहा था कि जैसे ही वो मेरे करीब आई तो मेरी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी नीलम ही थी। मैं उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वो जल्दी से कहने लगी, चलो हम यहाँ से चलते हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमें जान से मार देंगे। मैं खुशी खुशी उसके साथ जाने ही वाला था कि अचानक मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल पड़ी। मैंने सामने से एक बड़ी गाड़ी को आते देखा। उसमें से नीलम का बाप और हवेली के मुलाजिम उतरे थे। वो नफरत भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे, साथ ही नीलम को भी, जो बेहोश होकर नीचे गिर गई थी क्योंकि उसके सर पर खौफ सवार था और वो हामला भी थी। अब वो मुझे घसीटते हुए गाड़ी में डाल चुके थे, जबकि मुझे सिर्फ नीलम की फ़िक्र थी, अपनी जान की नहीं। ये सब क्या हुआ था आखिर? उन्हें किसने बताया? मुझे यही समझ नहीं आ रही थी। वो लोग मुझे हवेली लेकर आए और मेरी बीवी को भी। उसे तो औरतें अंदर ले गई, लेकिन हवेली का मालिक, जो कि नीलम का बाप था, गुस्से से मुझे देख रहा था। तो तुम हो जिसने हमारी बेटी से निकाह किया? अच्छे खासे मर्द हो, हमारी बेटी तो कम उम्र मासूम थी, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैंने निडर होकर जवाब दिया, क्योंकि तुम उसकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि जिनजात से करने वाले थे। ऐसा किसी लड़की के साथ करना बहुत जुल्म है। हवेली के सारे मुलाजिम और गांव के दूसरे लोग भी खड़े थे। मैंने उनके सामने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वो बिल्कुल खामोश हो गए। एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, जो कुछ भी इस आदमी ने किया वो बिल्कुल ठीक था। अगर तुम्हारी बेटी ने अपनी मर्जी से उसके साथ निकाह किया और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक, आप अपनी बेटी को इसके साथ रुखसत करें। नीलम के बाप का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो गया। अचानक सारे आदमी कहने लगे, हम लड़की और इस आदमी के साथ ऐसा जुल्म नहीं होने देंगे, वैसे भी वो लड़की हामला है। एक बूढ़ा आदमी उन सबको उकसा रहा था और वो सब उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मुझे परेशानी हो रही थी कि नीलम का बाप क्या फैसला करता है, लेकिन उसने जब देखा कि गांव के सब लोग उसके मुखालिफ हो चुके हैं तो अब वो बिल्कुल बेबस हो गया था। अचानक ही उसकी बीवी भागती हुई आई और कहने लगी, नीलम को होश नहीं आ रहा, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल पड़ी। मैंने उन सारे आदमियों को एक धक्का दिया और ख़ुद अपनी बीवी के पास पहुंच गया। उससे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। मैं उसके बाप की मिन्नतें करते हुए कहने लगा कि इसे डॉक्टर की ज़रूरत है, खुदा के लिए इसे शहर ले चलें। इसे कुछ हो गया तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा कि मेरी बीवी को आपने जानबूझकर मारा है। अब वो गांव के लोग भी मेरी ये बात सुन रहे थे, इसीलिए वो बिल्कुल बेबस हो चुका था। उसके बाद उसके ड्राइवर ने गाड़ी निकाली। मैं अपनी बीवी के साथ शहर जा रहा था, साथ ही नीलम की माँ भी थी, लेकिन अचानक ही एक वीरान जगह पर जाकर गाड़ी ख़राब हो गई। मेरे होशो-हवास जवाब दे गए। ऐसे लग रहा था जैसे आज मैं अपनी बीवी को खो दूंगा। तभी अचानक ड्राइवर उतरकर नीलम की माँ से कहने लगा, गाड़ी ख़राब हो गई है, इसे ठीक होने में वक्त लगेगा। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई जबकि नीलम गाड़ी में मौजूद थी। अचानक ही नीलम को होश आया और वो उठकर बैठी। वो ड्राइवर आकर कहने लगा, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं हैरत से उस ड्राइवर को देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगी, उसके चेहरे की रंगत बदल गई और चेहरे के तासुरात भी मुझे देखकर अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर नहीं बल्कि वही जिनजात है। वो मुझसे सरगोशी में कहने लगा, अपनी बीवी को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ और पलट कर दोबारा कभी मत आना। मैंने नीलम को देखा, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं जान गया था कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। मुझे कुछ सोचने का मज़ीद वक्त नहीं मिला, इसीलिए मैंने उसका हाथ थामा और यहाँ से बहुत दूर चलाया। पीछे उसकी माँ के साथ क्या हुआ, ड्राइवर ने उसे हवेली में कैसे पहुँचाया, ये सब मैं नहीं जानता। मैं अपनी बीवी को लेकर शहर आ गया। फिर दूसरे ही दिन मैंने अपना ठिकाना चेंज कर लिया और अपनी दुकान भी बेचकर दूसरे शहर में मुंतकिल हो गया।
اتنا سرمایہ میرے پاس تھا کہ میں آسانی سے اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی گزار سکتا تھا۔ پھر ایک رات نیلم نے میرے سامنے انکشاف کیا کہ وہ سب کرنے کے لیے مجھے اسی جن ذات نے کہا تھا۔ جب ابا مجھے لے کر حویلی میں آئے تو میں بڑی پریشان تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خوف کے مارے میرا دم نکل جائے گا۔ مجھے انہوں نے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ تبھی اچانک میرے سامنے آ کر کوئی بیٹھا۔ میں اسے دیکھ کر سخت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ڈر کے مارے بھاگ گئی، کیونکہ وہی تھا یہ جو بچپن سے لے کر آج تک میرے سامنے آتا رہا تھا، جس کے وجود کے خوف کے باعث میں ہاسٹل میں پڑھنے لگی تھی۔ لیکن آج وہ میرے سامنے کیوں آیا ہے؟ کیا وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا؟ یہ عجیب و غریب سے سوال میرے سامنے منہ کھول کر کھڑے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ بچپن سے ہی میری مجبوری کے باعث میں تمہارے سامنے آتا رہا ہوں، کیونکہ میری ایک جن زادی جو کہ یہاں پر رہتی ہے، میں اسے یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں تمہیں استعمال کرنا چاہتا تھا، تبھی تمہارے سامنے آیا۔ لیکن اب وہ میرے پاس ہے، میں نے اسے حاصل کر لیا ہے، اسی لیے اب میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ میں جو تمہیں کہتا ہوں بس وہی کرتی رہنا۔ اس نے مجھے بے ہوش ہونے کا کہا اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے تم بھی میرے ساتھ تھے، اسی لیے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ میں اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش تھا۔ پھر 2 مہینے بعد ہی نیلم نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہماری زندگی اب مکمل ہو گئی تھی، لیکن حویلی میں کیا ہوا تھا ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہاں آ کر میں نے اپنا ہوٹل شروع کر دیا، جہاں پر آج بھی میں تندوری چکن سیل کرتا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ اسی لیے چند دن بعد ہی ہوٹل خوب اچھے سے چلنے لگا۔ پھر میں 2 سال کے اندر اندر میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ لیکن ایک دن میرے ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں جیسے ہی اس آدمی سے ملنے گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نیلم کا باپ تھا۔ وہ وقت سے پہلے اب بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، اس سے ملنے کا حق تو میرا بنتا ہے۔ میں شرمندہ سے لہجے میں کہنے لگا، آپ کی بیٹی بہت خوش ہے، میں اس کا ایسے خیال رکھتا ہوں جیسے کسی پھول کا رکھا جاتا ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ پھر میں اسے اس کی بیٹی کے پاس لے آیا، جہاں پر میرا 3 سال کا بیٹا بھی تھا۔ نیلم نے اپنے باپ سے معافی مانگ لی تھی، لیکن اس کا باپ کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کو یہ سب کرتا دیکھ کر مجھے بھی ان چیزوں میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ اگر میں سوچتا کہ میں یہ سب نہ کروں تو شاید اس حال تک نہ پہنچتا۔ تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انسان اپنے مطلب کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ تمہارے دادا نے بھی یہ سب کچھ کیا، ان سے دولت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے کام کروائے، لیکن بدلے میں بہت کچھ چکانا بھی پڑا انہی کی شرائط مان کر۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی ایسی چیزوں میں نہ پڑو۔ وہ کہنے لگی، ابا، میں نے پہلے بھی آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا ہی چاہا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی میری بات نہیں مانی۔ اب میں ان چیزوں سے بہت دور ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم اور تمہارا بیٹا ہمیشہ یہاں خوش رہو، لیکن کبھی کبھار حویلی ملنے ضرور آنا۔ اب وہ بالکل اجڑ چکی ہے۔ وہ کچھ اداس سا لگ رہا تھا، شاید اس کے بیٹے بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا۔ اپنی بیٹی سے مل کر وہ واپس چلے گئے، لیکن ایک دن جب میں گھر گیا تو نیلم بڑی پریشان تھی۔ کہنے لگی، گھر میں مجھے عجیب ہلچل محسوس ہوتی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ یہیں کہیں ہے۔ میں حیرت سے کہنے لگا، آج اتنے سال بعد تمہیں ایسا خیال کیوں آیا؟ وہ کہنے لگی، بس لگتا ہے کہ پھر سے ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ کہیں ابا کسی اور ارادے سے تو نہیں آئے تھے؟ یہ سن کر میں چونک گیا۔ پھر دوسرے ہی دن میں مولوی کو بلا کر لے آیا۔ مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی یہاں آتا ہے وہ تمہاری خیریت پوچھنے آتا ہے۔ وہ ایک نیک مخلوق ہے، اسی لیے اسے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور نیلم کو بھی یہ سب بتا دیا۔ اب زندگی میں سکون تھا۔ پھر ایک دن اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر میں حویلی چلا آیا، اس کے ماں باپ سے ملوانے کے لیے، لیکن سچ میں ہی وہ حویلی بالکل خالی ہو چکی تھی۔
اب اس پر کسی ویران کھنڈر کا گمان ہوتا تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکا، ایک رات رہ کر واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ نیلم بھی بہت زیادہ اداس تھی کیونکہ اس کے بھائی بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر شہر میں بس گئے تھے۔ نہ جانے اب اس ویران حویلی میں کس کا بسیرا ہوگا۔ میں اکثر یہ سوچتا رہتا تھا، لیکن ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ نیلم کے ماں باپ کو میں اپنے پاس ہی رکھ لوں گا تاکہ ان کے دل کی اداسی بھی کم ہو جائے۔